السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ حدیث نمبر 48 پر نعمان بن ثابت کی حدیث پر بات ہوگی۔ صفحہ نمبر 102 ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب فضل من استبرأ لدینہ۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات کرائن یرعى حول الحما یوشک ان یواقعہ الا ان لکل ملک حما الا وان حما اللہ فی ارضہ محارمہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اس چیز کے بارے میں کہ اپنے دین میں جو شخص احتیاط کرتا ہے کہ دین میں کسی طرح کا نقص نہ آئے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کی فضیلت کتنی اور اس کا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ فرماتے تھے الحلال بین والحرام بین۔ حرام چیزیں حلال چیزیں دونوں واضح ہیں، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، مشتبہ ہیں۔ لا یعلمها کثیر من الناس، اکثر لوگ اس کا حکم نہیں جانتے۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، بس یہ شخص نے پرہیزگاری کی، بچا شبہ کی چیزوں سے، اس نے بری کر لیا، بچا لیا اپنے دین کو اور اپنی عزت کو۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو کوئی شبہ کی چیزوں میں واقع ہو گیا، کرائن یرعى حول الحما، اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے کسی ممنوع جگہ کے قریب، یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ جانور اس ممنوع علاقے میں داخل ہو جائیں۔ الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، خبردار ہر بادشاہ کی کوئی ممنوع جگہ ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے، جس میں کسی دوسرے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔
وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ فِي أَرْضِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ کی وہ خاص چیز اس زمین میں وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، خبردار جسم میں ایک جسم کا لوتھڑا گوشت کی ایک بوٹی ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر جسم کا وہ حصہ صحیح ہو، تندرست ہو، سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے، وہ جسم کا حصہ اگر فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ جسم کا حصہ دل ہے، جس کے صحیح ہونے سے سارا جسم صحیح ہوتا ہے، جس کے خراب ہونے سے سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہمیت والی ہے۔ بعض علماء کرام نے ان حدیثوں میں ان کو شمار کیا ہے کہ جو دین کی اساس اور بنیاد کے لیے کافی ہیں۔ اگر اور دین نہ بھی ہوتا تو اس کی روشنی میں اگر کوئی زندگی گزارے اور اس پر عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ اس کے لیے فلاح بہبود کا رستہ واضح ہوتا ہے اور کسی طرح کے نقصان سے دوچار نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے طریقہ کار۔ دنیا میں کئی چیزیں ہیں، آدمی کے روزمرہ کے کام ہوں، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہوں، ان کی تعداد بے شمار ہے، اور ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دو ٹوک حلال ہوتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دو ٹوک حرام ہوتی ہیں، جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشتبہ نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو ان کا حکم معلوم ہونے کے بارے میں اشتباہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اب اس طرح کی سچویشن، اس طرح کے حالات ہر بندے کو درپیش ہے۔ کام کرنے کے اعتبار سے، چیزوں کے استعمال کرنے کے اعتبار سے، تو وہ کیا کرے؟ بھئی حلال کا استعمال کرے، حرام سے بچے، اور شبہ والی چیزوں سے اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی چھوڑ دے، اس سے بھی بچ جائے تو اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ یہ شبہ والی چیزیں اللہ نے نہیں رکھی۔ اللہ کا دین واضح ہے، جاء الحق وزہق الباطل، حق اور باطل نمایاں طور پر واضح ہیں، لیکن بسا اوقات کسی آدمی کو وقتی طور پر اس چیز کا حکم معلوم نہیں ہوتا، وہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال جس سے بات واضح ہو جائے، مثال کے طور پر ایک بکرا ہے، اس کو کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے، اس کا گوشت بالکل حلال ہے۔ ایک دوسرا بکرا ہے جس کو کسی کافر نے حلال کیا ہے، تو حلال تو نہیں ہوگا، حرام ہے۔ اب جس بندے کو پتہ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ مسلمان کا ذبح ہے اور یہ کافر کا ذبح ہے، اس کے لیے وہ بات واضح ہے کہ یہ حلال اور یہ حرام۔ اب ایک تیسرا آدمی، اس کو یہ تو پتہ ہے کہ ایک جانور مسلمان کا ذبح کرتا ہے اور ایک جانور کافر کا ذبح کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ وہ کون سا ہے۔ ایک یقینی حلال ہے اور ایک حرام ہے، لیکن حلال حرام کے بارے میں امتیاز نہیں رہ گیا، دونوں آپس میں مل گئے، پتہ نہیں چلتا کہ حلال کون سا ہے، حرام کون سا ہے۔ یہ ہے مشتبہ چیز۔ اب اشتباہ ہو گیا، اس کو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ پتہ نہیں مسلمان نے حلال کیا ہے یا کافر نے حلال کیا ہے، حالانکہ ان میں یقیناً ایک حلال اور ایک حرام، لیکن جس کو علم نہیں اس کے لیے مشتبہ ہو گیا۔
اس کے لیے شک والا ہو گیا. اب اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو چھوڑ دے، ان دونوں سے اعراض کر لے. حالانکہ ایک یقیناً حلال ہے اور ایک یقیناً حرام ہے، لیکن اب پتہ نہیں رہ گیا کہ کون سا حلال ہے. تو اگر وہ اس بنا پر دونوں کو ترک کر دیتا ہے تو بھئی حرام کا ارتکاب تو نہیں نہ کیا اس نے. استبرأ لدین ہی، اس کا دین محفوظ ہے. اور اگر جرت کر کے ایک کھا لیتا ہے، نامعلوم پتہ نہیں کہ اس نے حلال کھایا ہے یا حرام کھایا ہے. اگر حرام کھایا ہوا تو معصیت ہوئی، نافرمانی ہوئی، تو دین کے اوپر عار اور دین کے اندر نقص واقع ہوا. اور اللہ کی قدرت میں دیکھو کہ حلال چیزوں کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں حرام چیزیں محدود ہیں. حرام چیزیں محدود ہیں، گنتی کی ہیں. شریعت کا مزاج بھی ایسا ہے کہ شریعت نے حلال کو ان کے نامینیٹ ذکر نہیں کیے کہ یہ چیز بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ نہیں بیان کیا. اور حرام چیزوں کے نام لے کے کیا کہ خنزیر حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، وہ گنتی کی چیزیں وہ متعین کر دی. اور اس کے علاوہ باقی ساری حلال ہیں. اب حلال کے لیے دلیل تلاش نہیں کرنی پڑتی کہ یہ اس کے حلال کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں انسانی کی خدمت کے لیے بنائی ہیں، اس لیے وہ حلال ہے. حرام کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی دلیل یہ ہے، اللہ نے روکا ہے کہ یہ کام نہ کرو. تو جس چیز کی دلیل واضح ہو وہ تو حکم دو ٹوک ہو گیا، واضح ہو گیا، بین ہو گیا، اس کو تو مسلمان کسی صورت بھی ارتکاب نہیں کرتا. اور شبہ والی چیز میں اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے وہ شبہ والی چیز بھی چھوڑ دے. اس وقت تک انسان کا تقوی، پاکیزگی مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اس چیز کی پابندی نہیں کرتا کہ میں شبہ والی چیز کے قریب بھی نہ جاؤں. اس کی مثال دی ہے کہ شبہ والی چیز اس طرح ہوتی ہے، نامعلوم کسی وقت وہ پتہ نہ چلے اور انسان حرام کا ارتکاب کر لے، مجرم بن جائے. اس لیے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے، باؤنڈری لائن سے ہٹ کے رہنا چاہیے. مثال دی ہے جیسے ایک چرواہا اپنے جانور، اپنے بکریوں کو چراتا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ اس جگہ میں کسی کو جانور لے جانے کی اجازت نہیں. جس آدمی کا جانور وہاں جائے گا بادشاہ اس کو سزا دے گا. اب اگر آدمی دور ہی رہتا ہے اس سے، ایک ایک ایکڑ دور رکھتا ہے اپنی جانوروں کو، تو اس کے جانور اس ممنوعہ علاقے میں نہیں آئیں گے، بچا رہے گا، بادشاہ کی عقاب سے، سزا سے بھی محفوظ رہے گا، اس کے اوپر کسی طرح کی ملامت نہیں ہوگی. ایک آدمی جرت کرتا ہے یار یہ اگلی جگہ بھی تو ٹھیک ہے، بادشاہ نے تو وہ ایک باؤنڈری لگائی ہے نا، اس سے پہلے تک میں چرا لیتا ہوں. تو جانور ہیں، نہ معلوم کوئی جانور آگے بڑھ کے کھا لے، اس ممنوعہ علاقے میں دخل چلا جائے اور بادشاہ کی گرفت میں آ جائے، بادشاہ پوچھ لے کہ تو نے میرا قانون توڑا ہے، تیرے لیے سزا ہے. تو سزا سے بچنے کے لیے آدمی کو اس آخری حد سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے تاکہ غلطی کا ارتکاب ممکن نہ ہو. اور جو آدمی حرام سے بھی بچتا ہے اور شبہ کی چیزوں سے بھی بچتا ہے، اس آدمی سے توقع نہیں کہ کبھی حرام کا ارتکاب کرے. اللہ توفیق دے گا وہ حرام سے بھی بچتا رہے گا. جو شبہات سے بھی بچتا ہے حرام کا ارتکاب کیوں کرے گا؟ جس آدمی کو شک پڑ جائے وہ شک والی چیز سے بھی باز آتا ہے. تو جس چیز کے بارے میں دو ٹوک پتہ ہو کہ رب تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے،
پھر وہ جانتے ہوئے وہ کام حرام کھائے گا؟ نہیں۔ لیکن ایک آدمی کی جرت ہو اور یار اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، چلو بچ جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے، تو پھر وہ کسی وقت بھی حرام کا ارتکاب کر لے، پتہ نہیں چلتا۔ شبہ کے سے نام بچنے والا آدمی کسی وقت بھی حرام کے ارتکاب میں واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے چاہیے یہ کہ اس آخری حد، باؤنڈری کے حد سے دور رہے اور شبہات سے بھی کنارہ کش ہو، جو واضح طور پر حلال ہے ان پر اکتفا کرے۔ اگر ان پر اکتفا کرتا ہے تو اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ اس کے اوپر کوئی آدمی انگلی نہیں رکھے گا کہ فلاں حرام خور ہے، فلاں غلط کرنے والا ہے، فلاں ایسا ہے، اس سے وہ اپنی عزت بھی محفوظ رکھے گا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اس کے خلاف کرنے والا دین کے اندر بھی نقص ہوگا اور لوگوں کی آنکھوں میں بھی مجرم بنے گا۔ یار فلاں بندہ یار اندھی کی پرواہ ہے، وہ جول پہ کھا لینا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا، اس کا کیا پوچھنا، اس کو کوئی ملے، کہاں سے ملے، وہ کھا لیتا ہے۔ یعنی اس کے لیے اس کی عزت نہیں رہتی، وہ لوگوں کی آنکھوں میں مطعون ہو جاتا ہے، اس کے اوپر تان اور جرح ہوتی ہے کہ اس آدمی کا اعتبار نہیں، وہ حلال حرام کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فیصلہ کرنا، اس کے لیے ایک چیز ہے، اللہ نے دل رکھا ہے جسم کے اندر، جسم کی ایک بوٹی ہے جو یہ کھٹکا محسوس کرتا ہے۔ اگر دل صحیح ہو، متقی ہو، تو آدمی پورے کا پورا دین کی حدود میں اپنے آپ کو رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور اگر دل خراب ہو جائے، گناہوں کی وجہ سے دل اندھا ہو جائے، دل کے اوپر مہر لگ جائے، وہ دل خراب ہے، تو پھر انسان کا سارا جسم ہی بیمار ہوتا ہے، یعنی اس کے دین کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تقوی کا محل جہاں انسان کا تقوی ہوتا ہے وہ اس کا دل ہے، اور دل اگر صحیح ہو، دل کے اندر یہ بیداری ہو اور ایمان ہو، تو وہ اس کو دوسری چیزوں سے بھی محفوظ رکھ لیتا ہے، باقی جسم اس کا محفوظ رہتا ہے۔ اگر دل بیمار ہو جائے، دل کے اندر شبہات آ جائیں، دل کے اندر یہ مرض پیدا ہو جائے شک کی، تو پھر انسان کا سارا جسم، سارا دین اس کا آلودہ ہو جاتا ہے، ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اب باقی کاموں میں بھی یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور وہ ٹکڑا ہے دل کی اصلاح کے لیے نظر رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، الا ان التقوی ہا ہونا، الا ان التقوی ہا ہونا، الا ان التقوی ہا ہونا، واشار الی صدرہ ثلاث مرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ تقوی ایمان کی معراج، ایمان کی اصلی صورت متقی کی، وہ تقوی وہ انسان کے دل میں ہے، وہ انسان کے دل میں ہے، وہ انسان کے دل میں ہے۔ آپ نے 3 دفعہ اشارہ فرمایا۔ اعمال بسا اوقات ظاہری طور پر کچھ ہوتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں کتنا منزلے والا اور کتنے مرتبے والا ہے۔ اس لیے دلوں کے اوپر اور دلوں کی اصلاح کی توجہ کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ظاہری اعمال اچھے نظر آتے ہیں، دل اچھا نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، اور بسا اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اعمال میں کبھی کوتاہی بھی ہے، لیکن اس کا دل صاف شفاف ہے، اس کا دل اللہ کا فرما بردار ہے، دل سے اللہ کی نافرمانی کا تصور نہیں کرتا، تو وہ آدمی متقی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مرتبہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور حلال حرام کا اثر بھی دلوں پر بڑا پڑتا ہے۔ حرام خوری کا اور حلال خوری کا اثر براہ راست انسان کے دل پر واقع ہوتا ہے۔
کہ دل کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ چیزیں جو دین کی واضح ہیں ان پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے ان سے باز رہے، اور جن چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے ان کو بھی چھوڑ دے، وہ بھی نہ کرے۔ تو انشاءاللہ انسان کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، انسان کا دین بھی محفوظ رہے گا، اور عیب سے سلامت رہے گا۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایک وقت میں ایک چیز شبہ والی ہوتی ہے، مثلا ایک چیز سامنے آئی، اس کا حکم مجھے پتہ نہیں، آج مجھے مشتبہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کل کو میرے سامنے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن رائے آ جائے اور وہ اشتباہ ختم ہو جائے۔ یہ بسا اوقات ایک وقت میں ایک چیز شبہ والی ہوتی ہے، دوسرے وقت میں شبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو ایک چیز شبہ والی لگتی ہے، لیکن دوسرے آدمی کے نزدیک وہ چیز شبہ والی نہیں ہوتی، اس کے پاس دلائل ایسے ہوتے ہیں جس سے وہ واضح طور پر اس کا حلال یا حرام ہونا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کو جس کام کے لیے بھی شک پڑتا ہے وہاں رک جائے، ضرورت نہ کرے کہ چلو پھر بعد میں پوچھ لیں گے، نہیں، رک جائے، شک پڑ گیا رک جائے، تو پھر وہ انشاءاللہ ہر طرح کے عیب سے محفوظ رہتا ہے، دین بھی محفوظ رہتا ہے، اپنی زندگی بھی محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ مجرم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔